बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ आबाद धरने के हवाले से कोई नई खबर है। अभी यानी कि 2 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया, कुछ मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, फिर मैंने कंफर्म किया तो तहरीक लबैक वालों के लिए थोड़ा बहुत मायूसी की खबरें भी हैं और खुशखबरी की भी यानी कि खबरें हैं, मुतमईन करने वाली भी खबरें हैं तहरीक लबैक के कारकुनों के लिए। इमरान रियाज मुसलसल तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद कर रहा है। अब आज फिर उसने अपने विलाग में तहरीक लबैक के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को कोई खौफ खुदा भी नहीं है, मरना भी नहीं है इन लोगों को कि कितना ये झूठ से काम लेते हैं, कितना मुनाफकत से काम लेते हैं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की जो मुसलसल तनकीद हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और मौजूदा हुकूमत के ऊपर तहरीक लबैक के हवाले से, तो उनकी तनकीद काम कर रही है और तहरीक लबैक का जो अंदाज़ा था वो भी तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ कि पिछले 2-3 दिनों से जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, उसने कोई तहरीक लबैक के कारकुनों को तंग करने की कोशिश नहीं की, परेशान करने की कोशिश नहीं की। तो ये मुसलसल तहरीक लबैक को लेके यानी कि हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी। खासकर इमरान रियाज मुसलसल अपने ट्वीट और अपने विलाग में जिक्र कर रहा था और जो भी तहरीक लबैक के मुखालिफ हैं वो तनकीद कर रहे थे कि यार इनको फ्री हैंड क्यों दिया गया हुआ है, ये तो सरकारी धरना है, इनको बुलाया गया है, ये चाबी वाले हैं, देखो पुलिस इनको कुछ नहीं कह रही, पुलिस इनके साथ घुल मिल के बातें कर रही है। ये मुसलसल इंतजामिया के ऊपर, हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी। तहरीक लबैक वाले भी ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि यार अब वाकया आखिर ये क्यों, ये नून लीग की हुकूमत इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये क्यों खामोश है। तो एक अंदाज़ा था तहरीक लबैक वालों का कि ये जो हुकूमत है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ जो मुहर्रम की वजह से पुलिस ज़्यादा बिजी है इसलिए ये इनको छेड़ना नहीं चाहते। पुलिस जब उससे फारिग होगी तो ये लाजमी कोई ना कोई हरकत करेंगे। ये अंदाज़ा था तहरीक लबैक वालों का जो आज सच साबित हो गया। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें आई, फिर मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात है कि पुलिस के डीएसपी ने जाके कुछ दुकानें बंद कराई। जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई तो उसमें बहस कर रहे हैं तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं, वो बहस कर रहे हैं कि आप लोगों ने दुकानें क्यों बंद कराई हैं। फिर अभी इस खबर को जब मैंने कंफर्म किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि दुकानें उन्होंने बंद कराई थी पुलिस वालों ने, लेकिन जो सिक्योरिटी तहरीक लबैक किया है उन्होंने दुकानें खुलवा दी हैं। दुकान वालों को बोला कि खबरदार, आप लोगों ने दुकानें बंद नहीं करनी, जब आपको नुकसान नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो आप दुकानें क्यों बंद करते हैं। वो दुकानें उन लोगों ने खुलवा दी हैं। दूसरे नंबर पे एक और वीडियो वायरल हो रही थी कि एक कोई मस्जिद है वहां नजदीक, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि तहरीक लबैक के धरने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की मुश्किलात होती है, तकलीफ होती है तो वो बाथरूम वगैरह की होती है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन वो तरीकाकार जो जगह ढूंढते हैं वो मस्जिद ढूंढते हैं कि मस्जिद में जाके वो वुजू भी करते हैं, अपना जरूरियात यानी कि नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वहां एक अहले हदीस की मस्जिद है, उन लोगों ने पानी बंद कर दिया। वहां तहरीक लबैक के कुछ कारकुन खड़े थे। अच्छा, जहां तक पानी बंद करने का सवाल है तो जब इन्होंने इंतजामिया से बात की तो अगर इंतजामिया ये कहती कि भाई हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर आर्डर है, तो भी हम खामोश हो जाते कि यार हर आदमी तो डंडा नहीं दे सकता है तहरीक लबैक की तरह, ये लोग डरपोक हैं, ये इंतजामिया पुलिस के आगे डर गए हैं तो इन्होंने पानी बंद कर दिया है। या वो दूसरा जवाब पेश करते कि भाई पानी मुल्क का पानी है, पानी हमारा खत्म हो गया है, पानी पीछे से नहीं आ रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन तहरीक लबैक के कारकुन ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहस की, हमारे साथ झगड़ा किया। किसने? मस्जिद इंतजामिया ने। और मस्जिद किसकी थी? अहले हदीस की। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ अहले हदीस वाले कौन है। हैरी कैलेंडर का बयान मौजूद है कि हमने सऊदीया के थ्रू पाकिस्तान में बहुत सारी जगह में पैसा इन्वेस्ट किया। MBS का बयान मौजूद है कि हमने अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में एक तबके के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया। जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक तबके को तैयार करेंगे तो वो यकीनन उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, ना कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। तो यहाँ जो धरना हो रहा है, तहरीक लबैक वाले बैठे हुए हैं, बच्चे को मालूम है कि वो फलस्तीन के लिए बैठे हुए हैं, गजा के मासूम बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। तो वहां तहरीक अहले हदीस वालों का जाती तौर पर मस्जिद बंद करना तो ये वाजे कर रहा है कि वो किसके साथ खड़े हैं और वो किसकी पैदावार है और किसकी इन्वेस्टमेंट है। अब नाजरीन, ये खदशा तो अभी बरकरार है कि आने वाले दिनों में जब पुलिस फारिग होगी तो लाजमी यानी कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई, हरकत वो करेंगे। इमरान रियाज का क्लिप रखने से पहले मुझे जो ज़राए हैं, जो अभी मैंने फ़ोन किया है, तो उस हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि जो लोग वहाँ धरने में मौजूद हैं
کہ رانا ثناءاللہ نے کوئی بیان دیا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر میں نے نہیں دیکھا ہے. ان کے بقول کہ رانا ثناءاللہ نے بیان دیا ہے کہ ہم روڈ خالی کرانا چاہتے ہیں, تو تحریک لبیک والے جو کارکن جو روڈ کھلے تھے ان کو بھی بند کر دیا. بولتے ہیں پھر آ جاؤ دیکھتے ہیں روڈ کیسے کھلتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ روڈ بند کر دیا, پھر انہوں نے وہ روڈ کھول دیا. تو حالات آہستہ آہستہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ڈر اور خوف کی بات نہیں ہے کہ تحریک لبیک والے تو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے اوپر مسلسل پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ تنقید کر رہے ہیں, ان تنقید ان کی کام ایسے کر رہی ہے کہ ایک کلپ ہے عمران ریاض کا, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ سنو اس کی منافقت, کیسے یہ جھوٹ بول رہتے ہیں, کیسے ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے, کیسے یہ لوگ بیان دے دیتے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں نے یعنی کہ کیا ان لوگوں نے سوچا ہوا ہے, پر کب سنو وہ کیا کہتا ہے, پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا خبروں میں, سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک لبیک نے یہ جو دھرنا دیا یہ حکومت کے خلاف نہیں دیا, یعنی اسرائیل کے خلاف تو دیا ہے. لوگ تو اسرائیل کے خلاف نکلے ہیں, لوگ تو فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں نکلے ہیں اور ان کے جذبے کو سلام ہے. لیکن میں جب ان کے قیادت کے سٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ ان کا پروپیگنڈا دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ حکومت سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نکلے ہیں. یعنی حکومت اور تحریک لبیک اس وقت ایک پیج پہ ہے اور دونوں ایک پیج پہ ہیں, بالکل بہن بھائیوں کی طرح آپس میں تعلقات بنا کے وہ وہاں فیض آباد. ناظرین اس شخص کا تجزیہ سنو کہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جب تحریک لبیک کی قیادت کو یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا جو دھرنا ہے اسرائیل کے خلاف تو ہے ہی ہے. چلو یہ تو شکر ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف تسلیم کر لیا ہے کہ ان کا دھرنا ہے. ابھی یہ اسرائیل کے خلاف تسلیم کر کے خود بری طرح پھنس چکا ہے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تو ہے ہی ہے, لیکن نظر ایسے آ رہا ہے کہ ان کا جو دھرنا ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے. حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی. جو سر میں نے سٹارٹنگ میں کہا ہے نا کہ یہ بار بار جو حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, تو حکومت بھی لازمی کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرے گی, کیونکہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے بلایا گیا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو تحریک لبیک کی ہے, جو ان کی قیادت ہے, ان کے بیانات اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے یہ نظر آتا ہے کہ تحریک لبیک کا جو دھرنا ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. تو اب ناظرین ان لوگوں کو یقین کر کے سنت رسول ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ان لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. جو ہی تحریک لبیک نے اعلان کیا کہ ہم لیاقت باغ میں جا رہے ہیں, کس کے لیے, فلسطین کے لیے, اسرائیل کے خلاف جا رہے ہیں, اور غزہ میں جو بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی ازار یکجہتی کے لیے, ان کو حقوق دلانے کے لیے ہم جا رہے ہیں, تو یہ چلے گئے. پھر انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا. اب دھرنا ان کا اسرائیل کے خلاف ہے, دھرنا ان کا حکومت کے خلاف ہے, دھرنا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, مطالبات ان کے فلسطین کے حوالے سے ہیں. اور ایک دم پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم طوفان برپا کر دیتی ہے کہ چابی والے کھلونے آ گئے, پھر ان کو چابی دے دی گئی ہے, یہ ریاستی یعنی کہ ایک دھرنا ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے, بیچ میں یہ آ گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کے آ گئی ہے. یعنی کہ تحریک لبیک نے کہیں بھی ان کے سوشل میڈیا نے انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا اور انہوں نے فلسطین اور غزہ کے بچوں کے حقوق کی بات کیا ہے, لیکن بیچ میں کون گھسا ہے؟ تحریک انصاف والے. یعنی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نے ایک دم طوفان برپا کر دیا. میں خود سوشل میڈیا کے کئی سائٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں, نون لیگ والے دور دور تک نظر نہیں آتے. تنقید نون لیگ کو کرنی چاہیے, تنقید نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کو کرنی چاہیے, جب تنقید جو اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے, لیکن تنقید کون کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اب اس نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف تو ہے ہی ہے, اور لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے. تو بھائی بالکل آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں. اگر آپ اسرائیل کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اگر تحریک لبیک کے ساتھ آپ کم از کم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو تحریک لبیک کے اوپر تنقید نہ کرتے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے, یہ چابی والے کھلونے ہیں. اسی عمران ریاض نے جھوٹ بولا, جھوٹ بول کے پھر اس نے وضاحت پیش کی. اس نے کہا تھا کہ 9 مہینے ہو گئے یہ جو تحریک لبیک والے پہلے کہاں کھڑے تھے, انہوں نے کوئی دھرنا نہیں دیا, کوئی فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھائی. جب پورے سوشل میڈیا میں ثبوت سامنے آ گیا کہ مسلسل 9 مہینوں سے تحریک لبیک جو ہے وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, تو پھر اس نے ایک اور بھی لاغ کیا. کہتا ہے ہاں شروع میں انہوں نے کیا تھا, ٹھیک ہے. تو
یہ جنگ کس نے شروع کیا ہے؟ ان پی ٹی آئی والوں نے خود کیا ہے. پی ٹی آئی والوں نے خود تنقید شروع کیا ہے. جب آگے سے ان کو جواب ملا ہے تحریک لبیک کی طرف سے تو پھر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھو جی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک لبیک والے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. بھائی اپنے کرتوت دیکھو, آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے. 9 مئی کے واقعے سے پہلے تو عمران خان ہر دوسرے دن کنجر خانہ اس کا ہر پاکستان کے شہر میں تھا, تو اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں تھی. 9 مئی سے پہلے تو تحریک انصاف جب چاہتی جہاں چاہتی روڈ بند کر کے بڑے بڑے جلسے کرتی تھی, ان کے اوپر رکاوٹ نہیں تھی. 9 مئی کے بعد لگ رہی ہے تو کوئی وجہ ہے تو لگ رہی ہے نا. کچھ کرتوت تو آپ لوگوں کے ہیں کہ آپ کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی بات تو وہی ساتھ ریلیف والے بھی آ گیا کہ جو ناچنے والے ہوتے ہیں نا وہ آنکھیں نہیں دکھا سکتے. تحریک لبیک والے سچے ہیں, حق پہ ہیں, وہ کسی سے نہیں ڈرتے, وہ کہتے ہیں ہم نے دھرنا کرنا ہے. تو ناظرین یہ بار بار جو ان کی تنقید ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور موجودہ حکومت کے اوپر, تو حکومت نے اس کا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. ایک وجہ یہ ہو گئی کہ میڈیا کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف ان کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے. دوسرا جو تحریک لبیک سوچ رہی تھی کہ یار اندازہ ہمارا یہ ہے کہ جب یہ پولیس فارغ ہو جائے گی تو لازمی یہ کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے. تو لازمی دیکھتے ہیں ناظرین, یہ 1-2 دن ہے, اس کے بعد معلوم پڑ جائے گا. 10ویں محرم گزرے گی, پولیس فارغ ہو جائے گی تو پھر معلوم پڑ جائے گا. ابھی میڈیا کی یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ 3 مذاکراتی ٹیمیں تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھی ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا کہ میں نے پہلا ویلاگ جب کیا تھا, جب تحریک لبیک نے اعلان کیا تھا کہ ہم دھرنے کے اعلان مارچ کے لیے جا رہے ہیں, تو اس ٹائم یہ فائنل بھی نہیں تھا کہ یہ دھرنا دیں گے یا نہیں دیں گے. تو اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ بادی النظر میں بڑے آسان ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے, وہ یہود و نصارہ کہا جاتا ہے, وہ اتنے آسانی سے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. اور عمل درآمد نہ کرنا یہ کوئی تحریک لبیک کی ناکامی نہیں ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے, ایک جماعت ہے وہ اپنی نیت دکھاتی ہے, اپنی کوشش کرتی ہے, اور اللہ کی ذات ہی دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے صحیح طریقے سے ان لوگوں نے کوشش کیا, ان کو اپنا اجر ثواب ہے وہ ضرور ملے گا. لیکن جو حکومت ہے, اب پورا میڈیا, جتنے بھی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں, ناجائز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی ہے تو یہ کس کو دکھانا ہے؟ ان کو دکھانا ہے جو ان حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کارکنوں کو, عوام کو دکھانا ہے کہ آپ کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو یزیدی طریقے کار پہ چل رہے ہیں, جو اسرائیل کے سپورٹر ہیں, جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. تو برکم ناظرین دیکھتے ہیں, 1-2 دن ہے, 1-2 دن کے بعد پوری صورتحال واضح ہو جائے گی. جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دوں گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ